السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. لوز ٹاک میں آج میرے مہمان ہیں. ٹیلی فون پر آپ سے میری بات ہوئی تھی, آپ آنا چاہ رہے تھے. آپ پڑھاتے ہیں. جب کوئی پڑھانے والا میرے پروگرام میں آتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, کیونکہ تعلیم کے بغیر یہاں کچھ بھی نہیں ہے. میں استقبال کرتا ہوں اپنے مہمان کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک, بالکل. ویری گڈ. طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ جی جی. سب خیریت ہے؟ جی. تو پروگرام آپ کا شروع ہو چکا ہے؟ جی جی. تو بات چیت شروع کریں. جی جی بالکل. سوچ لو کہ بیچ میں رک نہ جائے بات چیت. نہیں. مطلب جو اب بات چیت شروع ہوگی وہ رکے گی نہیں. اگر نہیں آپ کی صحت اگر جواب دے گئی, آپ رک گئی بیچ میں تو نہیں پھر رک سکتے میری صحت میں فٹ ہوں بالکل. اچھا, فٹ ہے. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم بات چیت جو شروع کریں گے جی. اس میں کئی بیچ میں کوئی رکاوٹ تو نہیں پڑے گی؟ نہیں مطلب ڈائریکٹ بات چیت شروع کر دیں. تمہارا پروگرام شروع ہو گیا ہے؟ جی. ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے. جی. میرا پہلا سوال تمہاری جانب آ رہا ہے. پل کس لیے بنایا جاتا ہے؟ کیا مطلب؟ ابھی تو کہہ رہے تھے اس سے شروع ہوئے. السلام علیکم, میرے مہمان بیٹھے ہیں. اب جب سوال شروع ہوا تو ایک دم بغلے جھانکنے لگے کہ کیا مطلب. بھائی میں نے سیدھا سوال کیا ہے. پل کس لیے بنایا جاتا ہے؟ ایک طرف سے دوسری طرف آنے جانے کے لیے آسانی ہو جائے, اس لیے پل بنایا جاتا یہ تو تم نے اس کے مطلب بتا دیے, ڈکشنری والے لغت والے مطلب بتا دیے. اوریجنل مطلب بتاؤ. اوریجنل مطلب بتاؤ. پل کس لیے بنایا جاتا ہے؟ میں نہیں سمجھا آپ کا سوال. تمہیں انگلش آتی ہے؟ جی. پل کس لیے, وائی, کس لیے بنایا جاتا ہے, وائی. تو میں نے بتا تو دیا آپ کو کہ ایک طرف سے دوسری طرف آنے جانے کے لیے. یہ تو تم نے لغت والا مطلب بتایا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں. پل بناؤ. آؤ پل بناؤ. کیا کر رہے ہیں؟ پل بناؤ. ایسے ہاتھ لاؤ. یہ میں نے کیا سوال کیا؟ پل کس لیے بنایا جاتا ہے؟ تم نے کیا جواب دیا؟ کہ آنے جانے کے لیے. آنے جانے کے لیے. دیٹ از رانگ. پل گرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. یہ مطلب ہے. آپ نے کہا تھا کہ آپ پڑھاتے ہیں. تو میں پڑھائی تو رہا ہوں تم کو. تم جیسے لوگوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے. اچھا خیر, دوسرا سوال یہ. سوال مجھے کرنے دینا. نہیں, سوال میں کروں گا اور جواب تم دو گے. میرا دوسرا سوال یہ, کنٹینر کسے کہتے ہیں؟ بھائی مجھے سوال کرنے دیں آپ. کنٹینر کا مطلب کیا ہے؟ بھائی بڑا سا ڈبہ ہوتا ہے لوہے کا, اس کے اندر سامان بھرا جاتا ہے, اس کو کنٹینر کہتے ہیں. یہ تو تم وہ ڈکشنری والی بات, لغت والی بات بتا رہے ہو, لغت کا مطلب بتا رہے ہو. کنٹینر کا اوریجنل مطلب کیا ہے, حقیقی مطلب؟ بھائی کنٹینر کا حقیقی مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ آرام سے بات کرو. میں تمہیں اگر نہیں آتا تو مجھ سے پوچھ لو, میں بتا دیتا ہوں کہ کنٹینر کا ریئل مطلب کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں, اپوزیشن کے جلوس کو روکنے کے لیے سڑک کے بیچ میں لوہے کے بڑے بڑے جو ٹرنک ٹیڑھے کر کے رکھے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کنٹینر. ٹو کنٹین دی اپوزیشن پارٹیز. اب سوال میں کروں گا. ناؤ ناٹ. انگریزی ادھر سے لکھی جاتی ہے, میں نے ادھر سے پڑھ لیا اس لیے ناؤ پہلے کہہ گیا. سوال مجھے کرنا. ناٹ ایٹ آل. اب میں پھر سوال کر رہا ہوں. آئین کس لیے بنایا جاتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم. آئین تمہیں نہیں معلوم؟ نہیں. تم کیا قومی اسمبلی کے ممبر ہو؟ جی نہیں. تو میرا پھر سوال آ رہا ہے. سوال میرا یہ آ رہا ہے کہ آئین کس لیے بنایا؟ مجھے نہیں معلوم. میں بتاتا ہوں. آئین ترمیم کے لیے بنایا جاتا ہے. اگر آئین نہ ہو تو ترمیم بھوکی رہ جاتی ہے. اگلا سوال. مجھے بات کرنا. نہیں, اگلا سوال. پی ایم کا مطلب کیا ہے؟
शौकत अजीज साहब, ये तो तुमने लुगत वाले मतलब बता दिए। पीएम का लुगत का मतलब क्या है शौकत अजीज साहब? नहीं नहीं नहीं, आराम से। प्राइम मिनिस्टर है। पीएम, पीएम का वो मतलब नहीं है जो तुम बता रहे हो, ये तो लुगत वाला मतलब है। हकीकी मतलब बताओ, ओरिजिनल। पीएम, पीएम का हकीकी मतलब क्या होगा? मैं बताता हूँ। पीएम, प्रो मुशर्रफ, ये मैं तुमको गोल्डन मतलब बता रहा हूँ। अगर याददाश्त कमजोर है तो कहीं लिख लो, पीएम प्रो मुशर्रफ। शराफत का मतलब मालूम है? वो जो अभी तक तुम दिखा रहे हो। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, मगर शराफत की एक हद होती है। अब आप मुझे सवाल करने दें। ये देखो, दबे लफ्ज में, दबे लहजे, मुझे सवाल करने दें आप। दबे लहजे सवाल मैं करूंगा। आप अब देखो, उठा दिया, लबो लहजे को उठा दिया। अब तुम एक उस्ताद से बदतमीजी, भाई आप उस्ताद कब से हो गए मेरे? आप उस्ताद से बदतमीजी कर रहे हो। चलो चलो, गेट अप, उल्टी कुर्सी पे खड़े हो जाओ, ये तुम्हारी सजा है। उल्टी कुर्सी पे खड़े हो जाओ? सीधी कुर्सी पे सिर्फ बैठा जाता है, उल्टी कुर्सी पे खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि कुर्सी के 4 सूबे बैठते नहीं देते हैं। कुर्सी के 4 सूबे? अरे भाई, बात ये है कि जो कुर्सी के 4 पाए हैं वो कुर्सी के 4 सूबे हैं। भाई किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? भाई जो माहौल चल रहा है। आप जा सकते हैं, आप चले जाएं। हैं? चले जाएं आप। क्या जहाज तैयार है? आप इश्तार देखिए जी। वक्फा खत्म हो गया जी। वक्फा खत्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे दोबारा सवाल शुरू कर सकता हूँ। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, इंग्लिश आती है? आती, इसमें शर्मिंदा होने की बात नहीं है। आती है तो बोलो, आती है? थोड़ी बहुत आती है? थोड़ी बहुत। ओके, ये बताओ, ऑफेंस किसे कहते हैं? क्या? ऑफेंस का मतलब क्या है? ऑफेंस नहीं मालूम। नहीं मालूम? मैं बताता हूँ। पाकिस्तान में गरीबों की सोसाइटी को ऑफेंस कहते हैं और अमीरों की सोसाइटी को डिफेंस कहते हैं। भाई तुम किस किमाश के इंसान हो? उस्ताद से बदतमीजी मत भाई करना। कैसे तुम उस्ताद हो गए मेरे? तुमसे क्या मतलब है? उर्दू आती है? हाँ तुम का मतलब है यू। ओके, चुप हो जाओ। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। बैंड बजाने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग इंटरव्यू हो रहा है। भाई साहब, आप क्या पढ़ाते हैं? मेहमान अजीज, आपने फरमाया था टेलीफोन पे कि आप पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? अबे बोलता क्यों नहीं है? किस किस्म का मुनाफिक आदमी है? अभी कहा यू, तू चुप हो जाओ। मैं जब चुप हो गया तो अब कह रहे हो कि बोलता क्यों नहीं है। अब मैं बोलूंगा। मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि कैबिनेट का मतलब क्या है? सीख लो, कुछ सीख लो। कैबिनेट का मतलब क्या है? नहीं मालूम। कैबिनेट एक ऐसी अलमारी को कहते हैं जिसकी 5 साल तक सफाई न की गई हो, और जब 5 साल के बाद उसकी सफाई करते हैं तो उसमें से 150-200 जीगर निकल के इधर उधर भाग जाते हैं। उसको कैबिनेट कहते हैं। तुम मीडिया की आज़ादी का फ़ायदा उठा रहे हो। देखो देखो, अगर मैं सवाल नहीं करूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। अगर मैं सवाल तुम पागल हो? नहीं, जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं उस सोसाइटी में हर दूसरा तीसरा आदमी पागल है। दूसरा मैं और तीसरे तुम। आप किसी से पूछ ले, मैं पागल नहीं हूं। किसी से क्या पूछ रहे? तो मुझसे पूछो। अच्छा ये आप मेरा वक्त खराब कर रहे हैं। अरे छोड़ो, आप मेरा वक्त खराब कर रहे मैं हैं। तुम्हारा वक्त बना रहा हूँ। समझो, सीखो। तुम लकी हो कि मैं तुम्हें बगैर फीस दिए हुए पढ़ा रहा हूँ। ये बताओ, बिट्रेयल का मतलब क्या है? नहीं पता। बिट्रेयल का मतलब है रेलवे का वजीर, जो रेलवे के ऊपर बयान देने के अलावा हर मौजू पे बयान दे, उसे कहते हैं इंग्लिश में बिट्रेयल। तुम बोले जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। छोड़ो, बोले जाओ, बोले जाओ। बोले जाओ। अच्छा चलो, अगर बोले जाओ की बात करो तो मैं एक सवाल और करता हूँ। इलेक्शन का मतलब क्या है? इलेक्शन किसको कहते हैं?
نہیں پتا مجھے، ہاں؟ نہیں پتا. الیکشن کا مطلب نہیں پتا. نہیں. الیکشن کا مطلب پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں چناؤ. صحیح مطلب ہے، الیکشن کا غلط مطلب چناؤ ہے. غلط. صحیح ہے، یہی یہ لغت ہے. اس کا ریئل مطلب، الیکشن کا ریئل مطلب ہے چننا. چننا. اور تم کو یہ پتا ہے کہ بر صغیر میں الیکشن کی بنیاد کس نے رکھی سب سے پہلے؟ نہیں پتا؟ نہیں. میں بتاتا ہوں. مغل بادشاہ شہنشاہ اکبر نے بر صغیر میں سب سے پہلے انہوں نے الیکشن کی بنیاد رکھی. یہ تو بولے جائے گا، اسے بولنے دیں. آپ اشتہار دیکھیں. قسمت خراب ہے میری کہ وقفہ ختم ہو گیا. جی، وقفہ ختم ہو گیا. اب دیکھو، وقفے سے پہلے انور مقصود ہم لوگ بات کر رہے تھے الیکشن پہ، کہ الیکشن کا مطلب ہے چننا. اور میں نے کہا کہ بر صغیر میں سب سے پہلے الیکشن کی روایت اکبر بادشاہ نے ڈالی مغلیہ دور میں. بادشاہت کے زمانے میں الیکشن کس طرح ہو سکتے؟ چلانا مت، بادشاہت کے زمانے میں الیکشن کس طرح ہو سکتے؟ میں بتاتا ہوں. شہزادہ سلیم کی امیدوار تھی انار کلی. اس کا انتخابی نشان تھا شیخ. الیکشن کمشنر تھے اکبر بادشاہ. اکبر بادشاہ نے انار کلی کو چنا. میں تو کہتا ہوں ہمارے ملک میں بھی الیکشن ایسے ہی ہونے چاہیے، ایسے ہی چننا چاہیے. انار کلی جو ہے فرنٹ ڈور سے اندر آئی تھی اور بیک ڈور سے نکل گئی تھی. ہمارے یہاں پر بیک ڈور سے آتے ہیں اور فرنٹ ڈور سے نکل جاتے ہیں. اگلا سوال. اگلا سوال ہے ڈیل کا مطلب کیا ہے؟ تجھے کچھ نہیں پتا تو یہاں کیوں ہو؟ جاؤ کوئی دوسرا کام کرو، جا کے لوگوں کو چین کی سانس دے. دوسرا کام میں پروگرام ختم ہونے کی بات کروں. دوسرا کام پروگرام. ڈیل کا مطلب اگر کیا تمہاری چیز نکلے نا بتانا مجھے. ہے؟ دوسرا کام کروں گا پروگرام ختم ہونے کے بعد. کیا پلاننگ ہے تمہاری؟ چلیے پلاننگ. تمہاری پلاننگ کیا ہے؟ کیا ڈیل کا کیا بتائیں؟ ڈیل کا نہیں مطلب ڈیل کا مطلب ڈیل کا مطلب پتے کھیلتے ہو؟ میں نہیں کھیلتا. ہاں؟ میں کچھ نہیں کھیلتا. جو شخص پتے پھینکتا ہے وہ ڈیل کرتا ہے. پتے پھینکے نہیں جاتے، پتے بانٹے جاتے. ابے کھیلنے والے اگر ایک ہی پارٹی کے ہو تو پتے بانٹے جاتے ہیں. اگر کھیلنے والے مختلف پارٹی کے ہو تو پتے پھینکے جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کچھ لوگ بلائنڈ کھیلتے ہیں. اچھا خیر چھوڑو. اب میں انٹرسٹنگ سوال کر رہا ہوں. فیملی پلاننگ کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال ہے جو آپ نے اچھا سوال کیا ہے. اگر تیرے ماں باپ فیملی پلاننگ کر لیتے تو آج میرا مہمان کوئی نارمل انسان ہو. یہ تو چڑ ہے. یہ تو لگ رہا ہے تم چڑ گئے ہو. یہ تمہارا چڑچڑا پن ظاہر ہو رہا ہے. یہ تو تم لغت والے مطلب بتا رہے ہو. فیملی پلاننگ کا اصل مطلب کیا ہے؟ واٹ از دی ریئل میننگ آف فیملی پلاننگ؟ نہیں پتا مجھے. نہیں پتا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں. دیکھو، اگر حالات خراب ہوں تو ایسا پلان بناؤ جس میں فیملی کو پہلے باہر نکال دو اور پھر خود باہر نکل جاؤ. اس کو کہتے ہیں فیملی پلاننگ. اوکے. ACL کا مطلب کیا ہے؟ ایگزٹ کنٹرول لسٹ. پرانا مطلب ہے. لیٹسٹ ورژن بتاؤ. کیا مطلب لیٹسٹ ورژن سے؟ ACL کا مطلب ہے انٹری کنٹرول لسٹ. 2 منٹ رہ گئے. 2 منٹ رہے گا. 200 منٹ. ایک میں آخری سوال کر رہا ہوں. پولیٹیکل پارٹیز کا مطلب کیا ہے؟ نہیں معلوم. سوچو 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 انکل سوچو. پولیٹیکل پارٹیز کا مطلب کیا ہے؟ نہیں معلوم. میں بتاتا ہوں. الیکشن سے پہلے ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز جس میں سارے پولیٹیشنز اپنی اپنی گاڑیوں میں آتے ہیں اور رات گئے جب وہ واپس اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو ایک دوسرے سے
کہتے ہیں ایکسکیوز می یار تم مجھے چھوڑ سکتے ہو, کین یو ڈراپ می. سالے خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتے تو یہ ملک و قوم کا کیا خیال رکھیں گے. چپکی لگ گئی, چپکی لگ گئی نا, خاموش جواب دئیے. چپکی کا کیا مطلب ہے؟ چپ لگ گئی تمہیں. اچھا میں سمجھا چپ کسی کا نام ہے. کیا کروں؟ ختم کرو. اجازت دیجیے, خدا حافظ. اچھا ایک بات بتاؤ, انور کا مطلب کیا ہے؟ یہ ٹائٹلز آ جائیں اس کے بعد. اچھا اوکے. خدا حافظ.